جی میں یہاں پہ پھر اب دینا چاہوں گی مائک زیاد خان صاحب کو کہ زیاد خان صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو فروخ نواز بھٹی صاحب نے کہا اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی کوئی واضح بات اس بل پہ جو ہے نہیں سامنے آ پا رہی کہ کیا شرائط اور کیا وہ ہیں، لیکن کچھ تحفظات سامنے آ رہے ہیں لیکن تفصیلات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں لنک کیا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب سے مشروط کیا جائے یا پوسٹ پون کیا جائے. تو آپ اس حوالے سے کچھ اگر معلومات آپ کے پاس ہیں یا آپ کا کیا رائے ہے، جو بھی معلومات آپ کو پتہ ہیں اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اس جی پلیز. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ان سب شیطانوں سے جو ہمیں گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد پھیلیں اور ہمیں گمراہ کریں. اس وقت یہ بہت اچھل کود ہو رہی ہے. ہمارے اس میں پینل میں جتنے بھی پنجابی ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں ایک گیم ہے باندر قلعہ، پتہ نہیں دوسری زبانوں میں بھی ہوتی ہوگی، اسے کچھ کہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ وہ گیم کھیلی جا رہی ہے. معدنیات بل کوئی ایشو نہیں ہے. سندھ میں اچھا 6 تو نہریں یہ نکالی جو جا رہی گیم ہیں ہے وہ یہ کوئی آپ کے ایشو نہیں خیال میں ہے. کون کھیل رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو مطلب ساری چیزیں. آپ کو پتہ ہے میں ورڈ منس نہیں کرتا، میں سیدھی صاف بات کرتا ہوں. جی گوادر کوئی ایشو نہیں ہے، ریکوڈیک کوئی ایشو نہیں ہے، سٹیل مل کوئی ایشو نہیں ہے، 26ویں ترمیم کوئی ایشو نہیں ہے، جوڈیشری کوئی ایشو نہیں ہے. اس وقت ایشو صرف ایک ہے. ایشو یہ ہے کہ اس ملک پہ غاصبوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. کبھی یہ پانسا پھینک رہے ہیں، کبھی وہ پانسا پھینک رہے ہیں. معدنیات تو اس ملک میں 75 سال سے ہیں اور 75 سال سے اس پہ کسی کا قبضہ ہے اور 75 سال سے اس کا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان نے امن مارچ کی تھی اور وہ وزیرستان کی طرف جا رہے تھے تو انہیں آنے دیا گیا تھا جب ساؤتھ وزیرستان سے پہلے ساؤتھ وزیرستان کی اس وقت کی آپ کو یاد ہو جو اس وقت کا آرمی چیف تھا، اس کی فیملی کا قبضہ تھا معدنیات پہ، تو وہ اس وقت ٹیررزم تھا. اب آپ یہ میں ہر جگہ سے سوال پوچھتا ہوں اور بہت سے آج کل ہمارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ اتنا ٹیررزم پاکستان میں ہوا ہے، لوگ مالز میں پھٹ جاتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹ رہے ہیں، معدنیات کا ٹرک آج تک تباہ نہیں ہوا. آئل جو ڈیزل آپ کا سمگل ہو کے آتا ہے وہ تباہ نہیں ہوتا. ان کی تنصیبات پہ ایسے جھوٹے موٹے کئی حملے ہو چکے ہیں لیکن صحیح نہیں ہوتا. یہ معدنیات کا بل جو ہے از نتھنگ بٹ ڈسٹریکشن. دو ہیں لوگ، ایک حق کے ساتھ ہیں، ایک باطل کے ساتھ ہیں. باطل کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں لوگ، ان میں جی جی پلیز پلیز پلیز. جو وہ بات اصل نہیں میں کر رہے ہیں ان سے فروخ کہہ دیا نواز کریں بھٹی آپ کے وہ. صاحب جو ہے نا ہاں وہ آؤٹ ڈور بیٹھے ہوئے اس لیے اچھا وہ ادھر ادھر کا شور آ ہاں رہا ہے. جی وہ مائک کو اگر میوٹ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. میں کر دیتی ہوں. تو میرا اس پہ سمپل سا موقف ہے کہ عوام ہے اور عوام پہ غاصب حکمران ہے، جس میں سویلین بھی شامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. آپ لوگ بہت سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتا. میں یہ سب کو پتہ ہے، یہ گھسی پیٹی باتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کنسنسس ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کو یہ کرنا چاہیے اور ابھی میں سن رہا تھا عمر ایوب صاحب جو پی ٹی آئی کے بہت بڑے لیڈر ہیں وہ ایک کنونشن سے نکل رہے تھے اور حسنین نے جو نیا پاکستان کرتے ہیں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے. انہوں نے فرمایا دیکھیں نا جی عالیہ حمزہ کو پکڑ لیا ہے، دیکھیں نا جی ہمیں ملنے نہیں دیتے، دیکھیں جی یہاں پہ یہ ہو گیا، دیکھیں جی آئین کی پامالی. اور ایک سوال ہے عمران خان کو نکالنے کا کیا منصوبہ ہے، پاکستان کو غاصبوں سے چھڑانے کا کیا منصوبہ ہے؟ باقی سب ڈسٹریکشن ہے. یہ باندر قلعہ ہے، ہمیں انہوں نے باندر بنایا ہوا ہے اور یہ ہمارے ساتھ پیچھے ڈسٹریکشن پھینکتے جا رہے ہیں. معدنیات کا بل کچھ بھی نہیں ہے، یہ ابھی سب سائڈ ہو جائے گا، اس کے بعد ایک اور چیز آ جائے گی جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گی، پھر اس کے بعد ایک اور چیز آ جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں جو بندہ رہا ہے کچھ عرصہ یا پاکستان میں بچے جو ابھی نسل جوان ہو رہی جو ٹین ایجر بھی نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ عمران خان کا کیا موقف ہے؟ ان لوگوں کو اس وقت نہیں پتا کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ اور ضروری چیز کیا کرنے کی ہے؟ معدنیات کہاں سے ایشو ہو گئی؟ پوری دنیا میں چائنا، امریکہ، وہ کتنے سالوں سے ڈیکڈز ہو گئے ہیں معدنیات پہ قبضے کی جنگ جاری ہے. پاکستان میں آج تک معدنیات کا کیوں نہیں اٹھا غلغلہ یا وہ؟ اب کل پرسوں میں وہ اس نے بغیرت آدمی انتہائی جوڈیشری کا افتخار چودھری، اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے ارشاد بھٹی صاحب کو انٹرویو دیا. ارشاد بھٹی has done very good job of asking him question جس کے لیے اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈلنا چاہیے تھا. تو ریکوڈیک کے بارے میں اس نے اسے پوچھا ہے، ادھر ادھر کی اور سٹیل مل کے چبلیں مار کے وہ اس سائڈ پہ ہو گیا. یہ آپ کے ساتھ نا ہمارے عوام کے ساتھ یہ کھیل شروع سے کھیلا جا رہا ہے.
ابھی یہ آپ جی دیکھیے گا، میں مارک مائی ورڈز کہ یہ معدنیات کا بل سائڈ پہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب بھول جائیں گے، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ معدنیات کو اتنا ہمارے لیے سینسٹیو ایشو ہے یا نہیں پتا، ایشو ہے. ابھی بھی نہیں چل پا رہا. ایک عام پاکستانی ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ اس کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ متنازع کیوں ہو رہا ہے. تو اسی لیے آج اس پر اس میں لیے کہ نے یہ ایشو نہیں چاہا ہے نا کہ ہم اس عفت، موضوع کو رکھیں. یہ ایشو ہی نہیں ہے. اس لیے جی عام پاکستانی کی زندگی پہ اس چیز کا اثر پڑ رہا ہے کہ آپ نے اسے غلام بنایا ہوا ہے، آپ نے اس کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کے بچے پوتے نواسے نواسیاں وہ ڈائپر خریدنے کے لیے ان کے پیسے یوز ہو رہے ہیں، جو اعتزاز احسن جیسے لوگ ان کے ڈائپر چینج کریں. یہ ایشو ہے اس ملک کا. شکریہ. ایک تو ڈاکٹر صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کا فون ہم نے ہیک کیا ہے. اگر انہوں نے کیا ہوتا تو ویگو ڈالے سے ابھی کر رہے ہوتے ویلاگ. ویگو ہیلی کاپٹر آتے وہاں پر، یو کے میں تو ویگو ہیلی کاپٹر آتے. عفت آپ ماشاء اللہ بہت اچھا بولتی ہیں. آئی تھنک یہ جو سبجیکٹ ہے نا، اٹ ہیز سیورل ڈفرینٹ ایسپیکٹس. اس میں پولیٹیکل ہے، ٹیکنیکل ہے، گلوبل ایسپیکٹ ہے. تو آپ کو یہ پینل جو ہے نا وہ ویری فوکسڈ پینل رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی گفتگو اس ڈائریکشن میں جا سکے، کیونکہ وی آر آل اوور دا پلیس رائٹ ناؤ. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹرمپ نیور اپروچ پاکستان گورنمنٹ فار دیز منرلس. یہ ایسے ہے کہ آپ سمجھے کہ ٹرمپ بدماش ہے، امریکہ بدماش ہے، اور یہ کہیں پہ جا کے نا بہنوں بچیوں کے ساتھ کسی کے بدماشی کر رہے ہوں تو ہمارے جرنیل اپنی بچیاں لے کے پہنچ جائیں کہ یہ سر چودھری صاحب ہماری بچیاں بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہاں ہے نا ان کے ساتھ کریں. یہ ہوا ہے. صحیح. امریکہ نیور اپروچڈ اس، امریکہ نیور وانٹڈ آور. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم وی آر رائٹ دیئر. ادھر افغانستان ہے، ادھر چائنا ہے. چائنا بڑے عرصے سے ہم سے الجھا ہوا ہے، اس میں بے شمار اندرونی اور بیرونی قوتیں ہیں جو انہیں ڈیٹر کرتی ہیں کہ کسی طرح سے ہم انہیں یہ لے جانے نہ دیں. ورنہ کیا وجہ ہے کہ جی چائنا افغانستان میں اتنے سکون سے کام کر رہا ہے، افغانستان جیسی جگہ پہ، اور پاکستان میں وہ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی سیدھا سا معصوم سا نہری پروجیکٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی بدماش کسی نہ کسی طرح سے پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. تو امریکہ کو بھی یہ الجھانا چاہتے ہیں اس چیز میں کہ ایک دفعہ آ جائے ہمارے قابو میں، کسی طرح یہ معدنیات میں پھنس جائے ہمارے ساتھ، پھر ہم اسے نکلنے نہیں دیں گے. لیکن امریکہ جو ہے نا اس ہم وقت نہیں زخم. نہیں 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 نہیں، یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی، ہمیں نہیں نکلنے دیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے. ہاں ایگزیکٹلی ایبسلیوٹلی. تو ان کا اصل مقصد یہ ہے، معدنیات از ناٹ این ایشو ایٹ آل. آپ یہ ذہن میں رکھیے. آئی تھنک باندر قلعہ جو پنجابی تو اچھی طرح سمجھ گئے، میں باقیوں کے لیے سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ باندر قلعہ ایکچولی ہے کیا. آپ نے ورڈ یوز کیا تھا ڈائیورژن. اگر باندر قلعہ کا انگریزی نام ہوتا نا تو وہ ڈائیورژن ہوتا. اس میں ایک قلعہ گاڑ کے ایک لمبی رسی ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی، شارٹ لیش. اس کے ساتھ ایک 25 کروڑ عوام کو باندھ دیا جاتا ہے اور ان کے گرد اس طرح کے ایشوز پھیلا دیے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ سارے اسٹیبلشمنٹ اور فوجی اور سویلین چمچے، جن میں جرنیل بھی ہیں، جج بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، وہ سارے وہاں پہ جوتے پھیلا دیتے ہیں. جو ایشوز ہوتے ہیں وہ انہیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باندروں کا کام ہوتا ہے کہ ہر جوتے کی طرف، ہر ایشو کی طرف وہ فٹافٹ چلے جائیں. ادھر سے کھینچا انہوں نے معدنیات کو، آپ ادھر بھاگ گئے، ادھر 26 ترمیم آ گئی، ادھر کینالز آ گئی. تو یہ جو ہو رہا اصلی ہے. تھا وہ رہ گیا. انڈرسٹینڈ کریں کہ ایشو از ناٹ معدنیات اور معدنیات بل. اگر معدنیات کا ایشو ہوتا نا، دیکھیں سوئی گیس کب سے چل رہی ہے بلوچستان میں، انہیں نہیں مل رہا. سرحد کو دوسری جگہوں پہ بجلی جہاں سے بنتی ہے انہیں رائلٹی صحیح سے نہیں ملتی. تو وائی دے ہیو ناٹ بین این ایشو. ابھی تک وہ ایشو کیوں نہیں رہا؟ ایک دم سے معدنیات کا ایشو کہاں سے گیا آپ کے پاس؟ ایک بات تو یہ ہے. یہی سمجھ نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ سب کو اکٹھے ہو کے سوچنا چاہیے کہ ایشو ایکچولی ہے کیا. اکبر الہ آبادی نے بہت عرصہ پہلے اس چیز کو بہت آسان سلیس الفاظ میں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا تخت کے قابض وہی، دہیم ان کے ہاتھ میں، ملک ان کا، رزق کی تقسیم ان کے ہاتھ میں. دوسرا شعر میں دیکھ کے پڑھتا ہوں، مجھے یہ والا یاد تھا لیکن وہ بہت ریلیونٹ ہے. ہاں جی. جی وہ کہتے ہیں وہی صبر بھول گئے آپ. باقی ہے، صبر باقی ہے نہ ہم میں باہمی اعزاز ہے. ہم 25 کروڑ لوگوں میں سب کی ہے تذلیل اور تعظیم ان کے ہاتھ میں. اصل میں چکر یہ ہے، معدنیات کو باقی سب چیزوں کے ساتھ ہم ملا دیں، ایک چیز ہے، آپ، ہم، جمہور، عوام، جمہورہ، بچہ جمہورہ جسے کہتے ہیں ہم مداری، ہم وہ جمہور ہیں
جو جمہوریت جن کی وجہ سے بنتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. بلوچی سمجھتے ہیں ہم خوار ہو گئے, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. سرحدی سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. پنجابیوں کو جتنے چھتر پڑ رہے ہیں وہ گننے میں نہیں آتے. پنجابی تو پہلی دفعہ تھوڑی انہوں نے کروٹ لی ہے نا, لیکن ہم سب اس میں اکٹھے ہیں, سب شامل ہیں, سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, سب کو بانٹا جا رہا ہے. انہیں بلوچیوں کو علیحدہ کہ بلوچی اپنے لیے کھڑے ہوں, سب کے لیے نہیں کھڑے ہوں. ایشو صرف ایک ہے, وہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عمران خان نے وہ ایشو ہم لوگوں کو جگا کے جھنجھوڑ کے بتایا ہے کہ تمہارا ایشو یہ ہے. صرف اتنی سی بات ہے. عمران خان کو جیل سے کب لانا ہے, یہ کانفرنس ہو گئی, یہ فلانی ہو گئی, یہ جج نے یہ کر دیا, یہ سب باندر قلعے کے ڈسٹریکشنز ہیں. میرا صرف اس میں یہ کہنا ہے, باقی آپ بہتر جانتے ہیں.